کہ جس طرح ہمارے جسم کی خوراک ہے، اسی طرح ہمارے لیے روحانی غذا جو کہ ہدایت، اس کو آپ کہہ لیں، ہدایت کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت جانا چاہتے ہو تو نفس کو خواہش سے روک لو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند درجہ، بلند مقام دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، اگر آپ اسوہ رسول کو قبول کر لیں گے تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، اللہ کے نائب بن جائیں گے۔ اگر 2 چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ دونوں ہماری ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہمارے لیے غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم مر جائیں گے، اسی طرح اگر یہ 2 چیزیں آپ نے قبول نہ کی تو آپ مر جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، اہمیت تو ہے، بنیادی طور پہ دیکھیں، جیسے کہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے خوراک، غذا، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ غذا میں پانی یا غذا دونوں شامل ہیں نا، غذا۔ تو ہمارے 2 وجود ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ اصل وجود ہمارا ظاہری نہیں ہے، باطنی وجود ہے۔ انسان عالم ارواح سے آیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا ہے، جسم۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مختصر وقت کے لیے رہنے کی جگہ ہے، متاعن فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مقرر وقت تک۔ آپ دیکھیں، پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ضرور ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، نہ پیدائش پر غور کرتے ہیں، نہ موت ہمارے مد نظر ہے۔ ہمارے مد نظر صرف ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ تو بہرحال میں اسوہ رسول کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس طرح ہمارے جسم کی خوراک ہے، اسی طرح ہمارے لیے روحانی غذا جو کہ ہدایت، اس کو آپ کہہ لیں، ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتانے کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ ان علینا للہدیٰ، اللہ بتائے گا، اللہ خود بتائے گا اپنا راستہ، ہم نہیں معلوم کر سکتے کیونکہ ہماری عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سوچوں سے بالا ہے، ہماری عقل سے ماورا ہے، وراء الورا ہے، تو ہم اس کے راستے کا پتہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ظاہری راستے ہوں وہ تو آپ گوگل کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یا جو بھی ہے نقشہ موجود ہے۔ اللہ تو ذات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو اللہ کا ہم جب منزل اللہ ہو گئی تو ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لی ہے۔ اچھا، صرف ہدایت کافی نہیں ہے، ہدایت پر عمل کا ایک نمونہ بھی ضروری ہے۔ انسان، یعنی اس کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ، ایک امام وقت۔ تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ امام زمان تھے، وقت کے امام تھے، ان کی پیروی فرض تھی، لازم تھی۔ اسی طرح ہر پیغمبر نے اپنی پیروی کی بات کی ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری پیروی کرو۔ دیکھیں، اس میں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں،
اللہ نے ہمیں ہماری کامیابی، انسان کی کامیابی ایک خاص انداز، ایک خاص طریقہ زندگی میں رکھتی ہے. یعنی اگر آپ زندگی ایک خاص طریقے سے گزاریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس بھی دیا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی پیروی چاہتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میری پیروی کرو، میری خواہشات کو پورا کرو، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کا راستہ. تو وہ تو ہے لیکن وہ ہمارا دشمن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. دو جہتیں ہیں، ایک تو رسول کا طریقہ ہے امام وقت، اور ایک آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر آپ نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت جانا چاہتے ہو تو نفس کو خواہش سے روک لو. تو پھر اب جب نفس کو آپ خواہش سے روک لیں گے تو پھر کریں گے کیا؟ تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رسول کی زندگی کا، اسوۃ حسنہ. تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ. ہمیں تو اصل میں یہ ساری باتوں کی پرواہ نہیں ہے، اور کیونکہ ہم نے منزل بدل لی ہے، باطل کو مقصد بنا لیا ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی جی رہا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود، محبوب و مطلوب ہے. اس کو اسوہ رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے اسوہ رسول کی ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہوں. دیکھیں اللہ کی ملاقات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہ تو ایک الگ پھر طرف بات چلی جاتی ہے اللہ کی ملاقات کے بارے میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند درجہ، بلند مقام دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا میں بھی آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، اگر آپ اسوہ رسول کو قبول کر لیں گے تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، اللہ کے نائب بن جائیں گے. اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اہمیت کی بات کرو. لمن کان یرجو اللہ، کیا اہمیت ہے نا، موضوع کیا اہمیت ہے؟ تو اہمیت بتا رہا ہوں. اگر آپ کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو، لالچ ہو آپ کو، اور والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر آپ کا یقین ہو کہ میرے اعمال کے اچھے یا برے نتائج ضرور مجھے ملیں گے، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہو، یعنی اللہ آپ کو یاد ہو کہ میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، میرا ایک رب ہے، اور وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. تو اب آپ کو جو ہے رسول کی ذات میں ایک ہدایت ملے گی ان کے عمل سے. تو بہرحال یعنی یہ تو ہو گئی اسوہ رسول کی اہمیت. اب بات آتی ہے کہ آج کے زمانے میں اسوہ رسول سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. یہ اسی سے ایک جڑا موضوع ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہدایت اور اسوہ رسول یہ دو اہمیت کی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا. اگر دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. یہ دونوں ہماری ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارے لیے غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم مر جائیں گے. اسی طرح اگر یہ دو چیزیں آپ نے قبول نہ کی تو آپ مر جائیں گے. آپ کا دل سخت ہو جائے گا، آپ کے دل پر مہر لگ جائے گی، آپ کے دل پر زنگ لگ جائے گا. یہ سارے قرآن کی باتیں ہیں، یعنی آپ کا ضمیر مر جائے گا. تو
تو اسوہ رسول کی یہ اہمیت ہے، یہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک موضوع جوڑا ہوا ہے، آج کے زمانے میں ہم اسوہ رسول کی پیروی کیسے کریں گے؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یہ سارے سوالات اہم تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو سب طالبان دنیا ہیں، ہماری نظر میں تو اہمیت دنیا کی ہے، ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں۔ اور یہ بھی یعنی جو دین ہے، میں نے آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ دین کی پھر آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے علامتی طور پہ، یعنی آپ خود آپ نے مثال کے طور پہ قرآن پڑھا ہوا ہے، تلاوت کر سکتے ہیں، پھر بچہ آپ کے بچے جو ہیں آپ کہتے ہیں ان کو سپارہ پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، تو نصاب تعلیم میں تو یہ ہے نہیں، آپ کے نصاب تعلیم میں تو ہے نہیں قرآن کی تعلیم، پھر مجبوراً آپ یا مسجد بھجوا دیتے ہیں یا جو بھی ذریعہ استعمال کرتے ہیں، تو الغرض بچہ جو ہے وہ آپ کا قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ بھول کیا جاتا ہے؟ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ آج ہم قرآن کو سمجھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یعنی ہمارے لیے غیر اہم ہے، وہ ہدایت ہمارے لیے غیر اہم ہے جو ہمیں اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ وہ ہدایت اور اس ہدایت پر عمل کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے، ہمارے لیے اہم دنیا ہے اور اپنی خواہشات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔